اگر آپ چرنوبل کے رہائشی ہوتے تو آپ پر کیا گزرتی؟ 26 اپریل 1986 یوکرین میں موجود چرنوبل ایٹمی پلانٹ کے ری ایکٹر نمبر 4 کا درجہ حرارت بہت بڑھ گیا۔ دھماکے کے نتیجے میں 2 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے۔ پلانٹ کے ارد گرد کی آبادی کو وہاں سے نکال لیا گیا اور پھر 30 برس تک وہ علاقہ یوں ہی خالی رہا۔ اگر آپ چرنوبل کے رہائشی ہوتے تو آپ پر کیا گزرتی؟ اگر آپ حقائق جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو پریس کیجیے تاکہ اس جیسی دلچسپ ویڈیوز آپ کو آگے بھی ملتی رہیں۔ چرنوبل کا سانحہ سیکیورٹی کے نظام میں خرابی کی وجہ سے پیش آیا۔ ری ایکٹر خود کو ٹھنڈا رکھنے میں ناکام رہا اور جوہری ری ایکشن کے نتیجے میں 2 بڑے دھماکے ہوئے۔ زہریلا مادہ اور تابکاری فضلہ فضا میں بکھر گیا۔ ایک اندازے کے مطابق چرنوبل سانحے میں ہیروشیما پر گرائے جانے والے ایٹمی بم کے مقابلے میں 400 گنا زیادہ جوہری مواد فضا میں خارج ہوا۔ کمپلیکس میں قریباً 10 روز تک آگ بھڑکتی رہی اور تابکار مادہ مزید پھیلتا رہا۔ فال آؤٹ کے نتیجے میں نہ صرف سوویت یونین کا بڑا حصہ تابکار مادے کی لپیٹ میں آ گیا بلکہ اسے سینکڑوں میل دور سویڈن کے جوہری پاور پلانٹ میں بھی نوٹ کیا گیا۔ تقریباً 3.5 لاکھ لوگوں کا انخلاء عمل میں لایا گیا اور ممنوعہ علاقہ یا ایکسکلوژن زون 1000 مربع میل تک پھیل گیا۔ پلانٹ کے نزدیک پایا جانے والا قصبہ پریپیت جوہری طور پر آج بھی سب سے زیادہ آلودہ ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس واقعے میں براہ راست ہلاکتوں کی تعداد 54 ہے، جن میں دھماکوں میں مارے جانے والے ملازمین اور دھماکے کے فوری بعد تیز تابکاری سے ہلاک ہونے والے درجنوں افراد شامل ہیں۔ تاہم یہ حتمی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس سانحے کے عمومی نتیجے میں کتنے افراد مارے گئے ہوں گے۔ اس وقت سوویت حکومت کو آبادی کے انخلاء میں 36 گھنٹے کا وقت لینے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جب اتنی دیر میں علاقہ خالی کرایا گیا تو کتنے ہی رہائشی تابکاری سے متاثر ہو چکے تھے۔ ابتدائی علامات میں متلی آنا، بخار، سر درد، تھکاوٹ اور بعض کیسز میں جسم کے اندر خون کا بہنا شامل ہیں۔ جائے حادثہ کے نزدیکی رہائشیوں یا وہ جگہ چھوڑنے سے انکار کرنے والوں کے لیے تابکاری یا اس سے متعلقہ صحت کے مسائل کے ہاتھوں مارے جانے کی شرح بہت زیادہ تھی۔ مختلف رپورٹس کو سامنے رکھا جائے تو کم از کم 15 بچوں کی تھائرائیڈ کینسر سے ملنے کی اطلاعات ملتی ہیں۔ قصبہ پریپیت کے رہائشیوں میں اس بیماری کے پھیلنے کا خطرہ زیادہ پایا گیا۔ گرین پیس کا کہنا ہے کہ آج اس علاقے میں تھائرائیڈ کینسر کی شرح دیگر علاقوں کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ ہے۔ 2005 میں عالمی ادارہ صحت نے پیش گوئی کرتے ہوئے کہا کہ طویل المدتی حوالے سے چرنوبل کا سانحہ کم از کم 4000 اموات کا سبب بنا، جن میں زیادہ تر ہلاکتیں کینسر اور لیوکیمیا کے ہاتھوں ہوئیں۔ دوسری طرف چرنوبل یونین آف یوکرین مختلف اعداد و شمار دیتے ہوئے خدشہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ سانحہ بحیثیت مجموعی کل 8,45,000 افراد کی موت کا سبب بن سکتا ہے۔ چرنوبل کے تباہ کن اثرات کے حوالے سے اختلاف رائے کا پایا جانا واضح ہے، تاہم اس کا تعلق محض اموات کی تعداد سے نہیں۔ 1986 سے اس معاملے میں غلط معلومات دینے اور خطرے کو کم ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ پہلے سوویت یونین اور اب مقامی اور قومی حکومت کے خلاف کور اپ کا الزام لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بیلاروس کے ماہر علم الامراض ڈاکٹر یوری بنڈایوزکی کو رشوت ستانی کے الزام میں 8 برس کی سزا سنائی گئی، جبکہ ان کا دعویٰ ہے کہ انہیں یہ تحقیق شائع کرنے پر نشانہ بنایا گیا کہ چرنوبل کے گرد و نواح میں تابکاری اس سے کہیں زیادہ ہے جس کا ابتدا میں اندازہ لگایا گیا تھا۔ ڈاکٹر یوری بنڈایوزکی کا یہ کہنا ان سرکاری رپورٹس کی نفی کرتا ہے جن کے مطابق وہاں تابکاری اپنی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ اپنی رہائی کے بعد ڈاکٹر یوری دوبارہ چرنوبل چلے گئے اور اس علاقے کے حالات کے بارے میں اپنی آگاہی مہم جاری رکھی۔ تمام تر غیر یقینی کے باوجود ہم ایک بات حتمی طور پر کہہ سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ ممنوعہ علاقہ مکمل طور پر ریڈیو ایکٹیو میوٹینٹس سے بھرا ہوا نہیں ہو سکتا۔
سائنس فکشن کی بات الگ ہے، مگر تابکاری اس طرح کام نہیں کرتی۔ چرنوبل پلانٹ میں کام کرنے والے ملازمین کے بچوں میں ریڈیائی میوٹیشنز ریکارڈ کی گئی ہیں، تاہم جسمانی مسائل ویسے شدید نہیں جیسے سپر ہیروز کی کہانیوں میں دکھائے جاتے ہیں۔ اگر آپ چرنوبل حادثے کے وقت اس علاقے میں رہائش پذیر ہوتے تو لا محالہ ریڈیشن سکنس کا شکار ہو جاتے، جو طویل مدت میں آپ کی موت کا سبب بھی بن سکتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو مختلف قسم کے کینسرز کے خطرے کا بھی سامنا رہتا۔ ان سب اندیشوں کی موجودگی میں بھلا کون وہاں رہنا چاہے گا؟ حیران کن بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ پریپیت کے قصبے میں تو کوئی نہیں رہتا، البتہ گرد و نواح کے علاقوں میں اپنے طور پر کچھ لوگ آباد ہیں۔ ان کی تعداد 150 کے لگ بھگ ہے اور قریباً سب کے سب عمر رسیدہ افراد ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ حادثہ رونما ہونے سے پہلے یہاں رہتے تھے اور جنہوں نے یا تو یہ علاقہ چھوڑنے سے انکار کر دیا یا پھر بعد میں واپس لوٹ آئے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ چرنوبل نامی قصبے میں رہتے ہیں، جو چرنوبل پلانٹ سے کافی فاصلے پر نو گون زون سے ذرا باہر ہے، تاہم معمولی تعداد میں کچھ تارکین وطن ایسے بھی ہیں جو ممنوعہ علاقے میں آباد ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ یہاں رہائش بہت سستی ہے۔ یہ ایک مشکل زندگی ہے کیونکہ یہاں انفراسٹرکچر نہ ہونے کے برابر ہے، لہٰذا یہاں کے باسیوں کو اپنے لیے خوراک خود اگانا پڑتی ہے، جو ممکنہ طور پر تابکاری کے اثرات رکھتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ممنوعہ علاقہ مکمل طور پر بند ہے۔ حادثے کے وقت سے اب تک کئی افراد، جن میں صحافی، سپاہی، سیاستدان، محققین اور سائنسدان شامل ہیں، کو عارضی داخلے کی اجازت دی گئی ہے۔ لوگوں کو حفاظتی حصار سے آگے جانے کی اجازت عام طور پر کام کاج کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ چرنوبل پلانٹ بذات خود بھی سن 2000 تک مکمل طور پر ختم نہیں کیا گیا، یعنی دھماکے کے 14 برس بعد تک۔ علاقے کی صفائی کے لیے سویلین اور فوجی عملہ تعینات کیا گیا ہے اور یوکرین حکومت پر امید ہے کہ سن 2065 تک وہ اس علاقے کو صاف کر لے گی۔ مختلف تعمیراتی ٹیموں کو بھی وہاں کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے، البتہ تمام کام کرنے والوں کی بھرپور نگرانی کی جاتی ہے تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہی بات ممنوعہ علاقے میں داخل ہونے والے ہر شخص پر لاگو ہوتی ہے۔ یہ زون سن 2010 سے سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ لوگ چرنوبل کا دورہ کر کے ان قصبوں کو دیکھتے ہیں جنہیں حادثے کے بعد خالی کرا لیا گیا۔ انہیں یہاں داخل ہونے سے پہلے اور بعد میں گائیگر کاؤنٹر کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں ایک طویل تحریری بیان پر دستخط کرنے پڑتے ہیں، جس کی روح سے ہر قسم کے نقصان کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ سیاحوں کی اس علاقے میں دلچسپی لینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ممنوعہ علاقہ جانوروں اور جنگلی حیات کے لیے ایک منفرد جگہ کے طور پر سامنے آیا ہے، اور بہت سی انواع جوہری حادثے کے بعد یہاں پروان چڑھی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ دھماکے کے وقت پریپیت قصبے یا اس کے گرد و نواح میں رہائش پذیر ہوتے تو یہ آپ کے لیے ایک خوفناک صورتحال ہوتی۔ بالفرض حادثے کا مقام فوری طور پر خالی کرا لیا جاتا تو بھی زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر آپ کو صحت کے سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑتا۔ آج بھی اگر آپ ممنوعہ علاقے میں جانا چاہیں تو آپ ایسا خطرہ اپنی ذمہ داری پر ہی مول لے سکتے ہیں۔